جب اس کی اختتامی تقریب ہوئی ہے تو اس میں بڑا واضح انداز میں کہا گیا کہ نہ صرف یہ بات جو کی جاتی ہے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ ذخائر موجود ہیں، بلکہ آج ہم نے دیکھا کہ انویسٹرز بھی ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اوورآل یہ 2 دن، کیا سمجھتے ہیں کتنی تبدیلی لے کر آئیں گے اور کیا آگے ہونے جا رہا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے؟ مارک دیانتداری سے مجھ سے پوچھیں تو بہت عرصے کے بعد مایوسی کے بادل کچھ ہم نے دیکھا چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہمارا خواب ساری دنیا کی طرف سے جو ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے، جو آپ کی GDP گروتھ کا 25% ہوتا ہے، ہم تو کہہ کے سن کے تھک گئے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے۔ یہ 2 دن کی اتنی بڑے پیمانے پہ جو یہ منرل فورم ہوا ہے، جس میں انہوں نے شرکت کی ہے، اور جس طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ 2028 میں اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی، اور انیشلی $2 بلین کے انویسٹمنٹ کے لیے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ ایگزم بینک آف امریکہ وہ 500 سے $1 بلین دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ سو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ادر، جاپان کا بھی ایک بینک ہے، وہ بھی پیسہ دینے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ ہم نے دیکھا MOU سائن ہوتے ہیں، ٹرانسفارم نہیں ہوتے ہارڈ ایگریمنٹ میں، لیکن یہ 2 دن کی کانفرنس کے بعد جس نتیجے پہ معروف میرا خیال ہے بہت سارے لوگ پہنچے ہیں، دیانتداری کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا بھر کے، یہ تو مان لیا گیا کہ جی یہ ان ٹیپ ریسورسز ہیں $1 بلین کے، اور سب سے کہتے ہیں ہائی لیول کے کاپر اور گولڈ کے جو مائن ہیں یہاں پہ اس میں موجود ہیں، ریزرو موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کو کس طرح ان کو نکالنا ہے، کس طرح لوکل اور انٹرنیشنل پارٹنرشپ کو ڈیولپ کرنا ہے، یہ سینرجی کیسے جائے گی۔ دیکھیں، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے بہت ساری باتیں معروف بتا دی ہیں، بہت ساری چیزیں عام آدمی کو بھی پتہ ہے۔ اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں، اس کے بعد معاملات ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اس کا فیڈ بیک نہیں آتا، کوئی ہم نے دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی ان ایشوز پہ بات نہیں ہوتی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔